بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کن فیکون والی ذات ہے۔ دوستو، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کن ہو جا، اور فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔ دوستو، ویسے تو حدیثوں کے اندر جو صلاۃ الحاجت کی نماز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک خاص دعا بتائی گئی ہے۔ اس دعا کو مانگو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام حاجتوں کو پیش کرو۔ لیکن دوستو، آج جو قضائے حاجت کی نماز ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اس کو نماز کن فیکون بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ دوستو، آپ اس نماز کو کسی بھی جائز حاجت کے لیے پڑھیں گے اور آپ کی وہ جائز حاجت قبول ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اس نماز کو کن فیکون والی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ نماز آپ کو کیسے ادا کرنی ہے اور اس نماز کا ادا کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے، دوستو آپ سے گزارش ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس لگا بیل کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، جس سے میری آنے والی ہر مزید ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ دوستو، اللہ کے سوا ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو انسان کی حاجت کو روا کر سکے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، کوئی آنکھ کو پوچھتا ہے تو کوئی پتھروں کو یا کوئی ستاروں کو، یعنی کہ وہ جس چیز کو بھی پوچھ کے اپنی حاجت مانگے، اپنی حاجت کے لیے دعائیں کرے، لیکن اس کی دعاؤں کو قبول اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کی ذات خالق و مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی تصرف کرنے والا ہے، اس کا ہر شے پہ اختیار ہے۔ اسی لیے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اپنی تمام دعائیں، تمام حاجتیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے، اگر تمہاری جوتی کا تشمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے ہی مانگو، اور فرمایا کہ نماز کے ذریعے مانگو، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ دوستو، آج ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے کا آپ کو ایک مجرب عمل بتانے جا رہے ہیں، جو صلاۃ الحاجت کی آزمودہ قسم ہے، جسے نماز کن فیکون بھی کہتے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ ہر اسلامک مہینے کے پہلے ہفتے میں شب جمعہ سے یہ عمل شروع کیا جائے اور 7 روز تک کے لگاتار کیا جائے۔ لیکن دوستو، اگر آپ یہ اہتمام نہیں کر سکتے ہیں اور مہینے کا پہلا ہفتہ آپ سے مس ہو جاتا ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس نماز کو کسی بھی جمعے کی رات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ اس نماز کو مکمل یقین کے ساتھ ادا کریں گے تو آپ کو 7 روز تک پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس دوستو، توجہ اس بات پہ دیں کہ نماز کو سچے دل، عقیدے اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یا آپ کا کوئی ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا ہے، یا آپ کا کوئی خاص مسئلہ جس کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو اس نماز کے مکمل طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلے آپ جان لیجئے کہ اگر آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو جمعے کی رات یہ نماز پڑھنی ہے۔ جمعرات کی رات کو جمعے کی رات کہا جاتا ہے، اور اگر آپ 7 دن تک کے یہ عمل کرنے والے ہیں تو اسلامک مہینے کے پہلے ہفتے میں پہلے جمعے سے یہ عمل اسٹارٹ کریں اور 7 دن تک کے لگاتار کریں۔ تو آئیے دوستو، اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کو اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی آپ کاپی اور پین لے کے اپنے پاس رکھ دیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹ کرتے چلیں۔ تو آئیے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس عمل کا مکمل طریقہ۔ عمل کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے شب جمعہ کے دن غسل کریں اچھی طرح سے اور پاک صاف جوڑا پہنیں۔ جوڑا آپ کا ایک دم پاک صاف ہونا چاہیے۔ دوستو، یاد رکھیے گا، آپ کو یہ نماز عشاء کی نماز مکمل ادا کر لینے کے بعد پڑھنی ہے۔ اگر آپ یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے والے ہیں تو آپ عشاء کی نماز سے پہلے غسل کر لیں، اور اگر آپ عشاء کی نماز کے کچھ دیر بعد اس نماز کو ادا کرنے والے ہیں
تو آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد غسل کر لیں۔ غسل کر کے پاک صاف جوڑا پہن کے آپ کو 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے ہیں۔ دوستو صلاۃ الحاجات کے 4 نفل آپ کو 2 کر کے ادا کرنے ہیں۔ پہلے 2 رکعت ادا کیجیے گا، اس کے بعد 2 رکعت پھر ادا کیجیے گا۔ آئیے بتاتے ہیں آپ کو نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، رخ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جا کر باندھ لیں۔ پہلے آپ ایک مرتبہ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص آپ کو 41 مرتبہ پڑھنی ہے، 41 ٹائمز۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھی، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ اسی طرح سے آپ کو 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوستو دوسری رکعت میں دھیان رکھیے گا، آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی کہ 31 ٹائمز۔ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع اور سجدے پہلی رکعت کی طرح مکمل کریں اور قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں ایک مرتبہ التحیات پڑھیں، ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھیں اور پھر سلام پھیر کر اپنی 2 رکعتیں مکمل کریں۔ دوستو یہ آپ کی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی مکمل ہو گئی۔ اب آپ کو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی پھر سے نیت کر لینی ہے۔ نیت آپ اسی طرح سے کریں جیسا کہ ابھی بتایا تھا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک لے جائیں اور پھر باندھ لیں۔ پہلے آپ ایک مرتبہ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 21 ٹائمز۔ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں 21 مرتبہ۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع اور سجدے پہلی رکعت کی طرح مکمل کریں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع اور سجدے پہلی رکعت کی طرح مکمل کریں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں ایک مرتبہ التحیات پڑھیں، ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھیں۔ سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کریں۔ دوستو یہ ہو گئی 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی۔ آپ کو اسی طریقے سے 2 کر کے ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں مصلی پہ بیٹھ کے کسی سے بات کیے بنا، ادھر ادھر دیکھے بنا 51 مرتبہ 51 ٹائمز درود ابراہیم پڑھیں، نماز والا درود ابراہیم۔ آپ کو یاد ہے تو پڑھ لیں، آپ کو نہیں یاد ہے تو کسی منصورے میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد فوراً سجدے میں سر رکھ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طرح سے 100 مرتبہ پڑھیں۔ دوستو سجدے میں یا اللہ پڑھتے وقت آپ جیسے کہ اللہ سے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں، آپ کو ایسا خیال رکھنا ہے
दोस्तों फिर चाहे तो सजदे में सर रखकर या बैठकर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह तबारक ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगें। कम से कम 5 मिनट तक के खुसूसे दिल से अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर बच्चों की तरह जिद करके दुआ मांगें। ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी एक हाजत के लिए दुआ करनी है। आप अपने जिस भी मसले के लिए ये नमाज अदा कर रहे हैं, आप जिस भी मसले में कामयाबी चाहते हैं, आप जिस मसले का भी हल चाहते हैं, उस मसले की हाजत अल्लाह के सामने पेश करें। मेरे अजीज दोस्तों, आपकी ये दुआ इतनी ताकतवर होगी, इतनी पावरफुल होगी कि अल्लाह तबारक ताला के अर्श को हिला कर रख देगी। आपने सलातुल हाजात की नमाज का अमल इसी तरीके से कर लिया जिस तरीके से बताया है, तो दोस्तों 100% गारंटी के साथ उसी वक्त आपकी दुआ कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों ये ऐसी वैसी कोई नमाज नहीं, ऐसा वैसा कोई अमल नहीं है। कुन फयाकून की नमाज है, जलाली नमाज है और ये जलाली अमल है। दोस्तों मैंने आपको कुन फयाकून का मतलब पहले ही बताया था। कुन, अल्लाह कहता है हो जा, फयाकून और वो हो जाता है। दोस्तों एक बार फिर कह रही हूँ कि आप इस अमल को लिख कर रख लें अपने पास। ना जाने किस वक्त किस दिन आपको ये अमल करना पड़े, ना जाने किस वक्त किस दिन आपको कौन सी हाजत पेश आ जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप इस अमल को लिख कर अपने पास रख लें, आपके लिए ज़िंदगी भर काम आएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको ये नमाज इशा की नमाज अदा करने के बाद तन्हाई में पढ़नी है, रात की तन्हाई में। लेकिन बेहतर और अफजल ये रहेगा कि आप तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद इस नमाज को अदा करें। सबसे बेहतरीन वक्त जो होता है वो होता है तहज्जुद का वक्त। तो दोस्तों आपको जब भी कुछ चाहिए, जैसे कि हाजत, मुराद, रिस्क, दौलत, इज्जत, शौहर, नौकरी, शादी के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल, दुकान, मकान, कोर्ट कचहरी या शादी का कोई मसला हो या औलाद के लिए या दुनिया का कोई भी मसला हो, आप उसके लिए इस नमाज को अदा कर सकते हैं। बस इस नमाज को आप इसी तरीके से अदा कर लीजिएगा जब भी आपका कोई मसला पेश आए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें, तमाम मुरादें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमल करते वक्त आपको किसी से बात नहीं करनी है। जब तक ये अमल कंप्लीट ना हो, आप किसी से बात ना कीजिएगा, तन्हाई में ये अमल कीजिएगा। कम से कम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक के आपको ये अमल करना है, जब तक कि आपकी हाजत या मुराद पूरी ना हो जाए। इंशाअल्लाह आपकी हाजत मुराद एक ही दिन में पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस नमाज को अदा करने के साथ साथ 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करने की भी पाबंदी बनाएं। अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा नहीं करेंगे तो आपका कोई अमल कोई फ़ायदा नहीं देगा आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको अमल का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाअल्लाह आप सभी के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब आपकी नियत से अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, आपकी मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।